نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم. حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب. حاضرین محترم، میرے جیسا کم علم اور کم فہم طالب علم بلا اس عظیم ہستی کی شان کے بارے میں کیا گفتگو بیان کر سکتا ہے کہ جس کی عظمت خالق کے کائنات کی زبان قدرت سے یوں ادا ہوئی وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. تو کسی مقام پر فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، تو کہیں یا ایھا المزمل اور یا ایھا المدثر کہہ کر خطاب فرمایا. حاضرین محترم، حضور علیہ السلام کی طیب زندگی کے دو پہلو، ذات مصطفیٰ اور صفات مصطفیٰ پر ہاتھ لکھتے لکھتے ساکت ہو گئے، زبان میں مدت کرتی کرتی خاموش ہو گئی، محقق تحقیق کرتے کرتے ملک عدم کو روانہ ہوئے، مفسر تفسیر کرتے کرتے موت کی آغوش میں چلے گئے، لیکن ذات مصطفیٰ اور صفات مصطفیٰ کا ایک باب بھی مکمل نہ ہوا. حاضرین محترم، میری کیا مجال کہ میں اس محجوبین کی شان کے بارے میں لفظ کشائی کروں کہ جس کی دست اقدس کی ایک انگلی ہے چاند کے ٹکڑے کر دیتی ہے، جس کے اشارے سے درخت اپنی جڑیں توڑ کر زمین کو پھاڑتے ہوئے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتا ہے. جس ہستی کی نگاہ ہوتی ہے سوراخ گورے سمیت زمین میں رکھ جاتا ہے، اور پھر جب نگاہ رحمت کرتی ہے تو گورے سمیت زمین سے نکلنا شروع کر دیتا ہے. جس پیکر نور پر طائف کی بستی میں ظلم کے پہاڑ توڑے گئے، لیکن زبان مقدس سے بد دعا تک نہیں نکلی، بلکہ بقول قلندر لاہوری دعا مانگی الہی قوم کو چشمے بصیرت دے، بے خبر ہے بیچارے تو انہیں نور ہدایت دے. حاضرین محترم، حضور علیہ السلام کی رحمت کا یہ عالم تھا کہ ایک تھپڑ مارے بغیر حضرت عبداللہ بن عباس جیسے مفسر قرآن تیار فرمائے، جن کی تفسیر قرآن سے دنیا قیامت تک استفادہ کرتی رہے گی، اور باحثیت جرنیل ایسے سپاہ سالار پیدا فرمائے. زمانہ جنہیں خالد بن ولید کے نام سے جانتا ہے، سچائی کی تربیت کی تو صدیق اکبر بنا دیا، عدل کا درس دیا تو فاروق اعظم بنا دیا، سخاوت کی نگاہ اٹھائی تو عثمان غنی بنا دیا، اور مکتب شجاعت میں علی شیر خدا بنا دیا. اگر میں اس پیکر نور کے حسن کی بات کروں تو مجھے محسن نقوی کا لہجہ ادار لینا پڑے گا. چہرہ ہے کہ انوار دو عالم کا صحیفہ، آنکھیں ہیں کہ بحرین تقدس کے نگی ہیں، ماتا ہے کہ وحدت کی تجلی کے حور، عارض ہے کہ والفجر کی آیت کے ابھی ہے، گیسو ہے کہ واللیل کے بکھرے ہوئے سائے، ابرو ہے کہ وہ سیل شب قدر کھلے ہیں، گردن ہے کہ مرفرق زمین اور سریا، لب صورت یاقوت شعاؤں میں دلے ہیں، قد ہے کہ نبوت کے خد و خال کامیار، بازو ہے کہ توحید کی عظمت کے علم ہے، سینہ ہے کہ رمز دل ہستی کا خزینہ، پلکے ہے کہ الفاظ رخ لوح قلم ہے، باتیں ہیں کہ طوبہ کی چلکتی ہوئی کلیاں، لہجہ ہے کہ یزدہ کی زبان بول رہی ہے، خطبے ہے کہ ساون کے امڑتے ہوئے بادل، قرات ہے کہ اسرار جہاں کھول رہی ہے، یہ دان یہ شرازہ شبنم کے تراشے، یاقوت کی وادی میں دمکتے ہوئے ہیرے، شرمندہ تابے لبندان پہ امبر، ہر پہ بسنا خانی خامہ بصریرے، یہ موج تبسم ہے کہ رنگوں کی دنک ہے، یہ عکس مدانت ہے کہ ٹہرا ہوا موسم، یہ شکر کے سجدے ہیں کہ آیات کی تنزیل، یہ آنکھ میں آنسو ہے کہ الہام کی رمجم. کہنے کو تو ملبوس بشر اور کے آیا، کہنے کو تو ملبوس بشر اور کے آیا، لیکن تیرے احکام فلک پر بھی چلے ہیں. انگلی کا اشارہ تھا کہ تقدیر کی ضربت، مہتاب کے ٹکڑے تیرے قدموں میں گرے ہیں. کہنے کو تو فاقوں پہ اتری تیری راتیں، اسلام مگر اب بھی نمخار ہے تیرا، تو نے ہی سکھائی تمیز مجزدہ، انسان کی گردن پہ صدا بار ہے تیرا. کہنے کو تیرا فقر تیرے فقر کا باعث، لیکن تو سخاوت کے سمندر کا کنارہ. کہنے کو تیرے سر پہ ہے دستار یتیمی، لیکن تو زمانے کی یتیموں کا سہارا. حاضرین محترم، آخر میں حضور علیہ السلام کی تعلیمات اور سیرت کی روشنی میں حاضرین کو ایک پیغام دے کر اجازت چاہوں گا کہ محبت کی نظر اہل وفا کی شان پیدا کر، محبت کی نظر اہل وفا کی شان پیدا کر، بلندی اور پستی کی ذرا پہچان پیدا کر. دماغ و دل کی اکثر قوتیں پنہا رہی اب تک، کوئی ان کے ابھرنے کا بھی اب سامان پیدا کر. نہ ہو ماحول سے مایوس دنیا خود بنا اپنی، نہ ہو ماحول سے مایوس دنیا خود بنا اپنی، دلوں میں حوصلے اور حوصلوں میں جان پیدا کر. تجھے تیری گزشتہ سر بلندی بھی سے حاصل ہو، وہ حکمت وہ ہنر وہ ذوق عینہ دان پیدا کر. اور ضرورت ہے کہ ماضی کی طرح روشن ہو مستقبل، کوئی خالد کوئی ابو ذر کوئی سلمان پیدا